السلام علیکم، محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ پروگرام کی 12ویں قسط پیش خدمت ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، کیا آپ ابن سیاد کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابن سیاد ایک یہودی تھا جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام صاف تھا۔ وہ جادو اور شعبدہ بازی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ ابن سیاد کے اندر وہ تمام نشانیاں بہت حد تک پائی جاتی تھیں جو دجال کے اندر ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے چھپ کر بھی اس کی باتیں سننے کی کوشش کی آپ نے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر تک اس کے بارے میں کوئی واضح بات بیان نہیں فرمائی کہ ابن سیاد ہی دجال ہے یا نہیں۔ صحابہ میں سے کچھ اکابر صحابہ ابن سیاد کو ہی دجال کہتے تھے۔ یہاں چند احادیث اس حوالے سے پیش ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کی ایک جماعت میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اسے کھیلتے ہوئے پایا۔ وہ اس وقت بالغ ہونے کی عمر کے قریب تھا۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں تم امیوں کے یعنی ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑ کر خوب زور سے بھینچا اور کہا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا، یہ بتا تو کیا دیکھتا ہے، یعنی غیب کی چیزوں میں تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا، کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے، کبھی جھوٹی۔ رسول اللہ نے فرمایا، تیرا سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ پھر فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپائی ہے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں چھپائی تھی قرآن کی ایک آیت تھی۔ اس نے جواب دیا، وہ پوشیدہ بات دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن سیاد اگر وہی دجال ہے تو تم پھر اس کو مار نہیں سکتے، اور اگر یہ وہ نہیں تو پھر اس کو مارنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ کر کھجور کی شاخوں کے پیچھے چھپ گئے تاکہ ابن سیاد کو پتہ چلنے سے پہلے آپ اس کی کچھ بات سن لیں۔ اس وقت ابن سیاد چادر میں لپٹا لیٹا ہوا تھا اور اندر سے کچھ گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاخوں میں چھپا ہوا دیکھ لیا اور کہا، ارے صاف، یہ اس کا اصل نام تھا، یہ محمد آئے ہیں۔ ابن سیاد نے یہ سن کر گنگنانا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں اس کو نہ ٹوکتی تو آج وہ اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد و ثنا کی جس کے وہ لائق ہے۔ پھر دجال کا بیان فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور نوح کے بعد کوئی ابھی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور نوح نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ لیکن میں دجال کے بارے میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی اور نبی نے نہیں بتائی، سو تم جان لو کہ دجال کانا ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات ابن سیاد سے ہو گئی۔ اس وقت اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تیری آنکھ میں یہ ورم کب سے ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا، آنکھ تیرے سر میں ہے اور تجھے ہی نہیں معلوم؟ اس نے کہا، اگر خدا چاہے تو اس آنکھ کو تیری لاٹھی میں پیدا کر دے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابن سیاد نے اپنی ناک سے اتنے زور سے آواز لگائی جو گدھے کی آواز کی مانند تھی۔ حضرت محمد بن منقدر تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عمر فاروق کو سنا، وہ رسول اللہ کے سامنے قسم کھاتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے، اور نبی کریم نے اس سے کبھی انکار نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے والدین 30 سال اس حالت میں گزاریں گے کہ ان کے یہاں لڑکا نہیں ہوگا، پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑے دانتوں والا ہوگا اور وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا، یعنی جس طرح اور لڑکے گھر کے کام کاج میں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کی دونوں آنکھیں سوئی ہوں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کے ماں باپ کا حال بیان فرمایا اور کہا، اس کا باپ غیر معمولی لمبا اور کم گوشت والا ہوگا، اس کی ناک
مرغ جیسے جانور کی چونچ کی طرح ہوگی، اس کی ماں موٹی چوڑی اور لمبے ہاتھ والی ہوگی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کے یہودیوں میں ایک لڑکے کی موجودگی کا سنا تو میں اور زبیر بن عوام کو دیکھنے چلے گئے۔ جب ہم اس لڑکے کے والدین کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اسی طرح کے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حال بیان فرمایا تھا۔ ہم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے بتایا ہم نے 30 سال اس حالت میں گزارے کہ ہمارے ہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، پھر ہمارے ہاں ایک کانا لڑکا پیدا ہوا جو بڑے دانتوں والا اور کم فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس بات سن کر وہاں سے چل پڑے، پھر اچانک ہماری نظر لڑکے پر پڑی جو دھوپ میں چادر اوڑے پڑا تھا اور اس چادر میں سے گنگناہٹ کی ایسی آواز آ رہی تھی جو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے وہاں کھڑے ہو کر کوئی بات کی تو اس نے سر سے چادر ہٹا کر ہم سے پوچھا تم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا کیا تو نے ہماری بات سن لی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا اور ابن سیاد کا مکہ کے سفر میں ساتھ ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنی تکلیف کا حال بیان کیا جو لوگوں سے اسے پہنچتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ لوگ مجھے دجال کہتے ہیں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ دجال کے اولاد نہیں ہوگی جبکہ میرے اولاد ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکے جا رہا ہوں؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ابن سیاد نے آخری بات مجھے یہ کہی کہ یاد رکھو، خدا کی قسم میں دجال کی پیدائش کا وقت جانتا ہوں اور اس کا مکان جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس کی باتیں سن کر میں شبے میں پڑ گیا۔ میں نے کہا تو ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو۔ اس وقت موجود لوگوں میں سے کسی اور نے ابن سیاد سے کہا کیا تجھے اچھا لگے گا کہ تو ہی دجال ہو؟ یہ سن کر اس نے کہا ہاں، اگر وہ تمام چیزیں مجھے دے دی جائیں جو دجال میں ہیں تو میں برا نہیں سمجھوں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن سیاد واقعہ ہرا کے وقت غائب ہو گیا، پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ کیا ابن سیاد دجال تھا؟ جیسا کہ روایات سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کبھی کوئی حتمی بات بیان نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام کی طرح بعض علماء کا بھی اس بارے میں اختلاف رہا۔ جو حضرات ابن سیاد کے دجال ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ دجال کافر ہوگا اور مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور دجال کے ہاں اولاد نہ ہوگی، جبکہ جو حضرات ابن سیاد کے ہی دجال ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ تمام نشانیاں موجود تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمائی، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ بھی ویسے ہی تھے۔ نیز ابن سیاد کا حضرت ابو سعید کو یہ کہنا کہ میں دجال کی پیدائش کا وقت اور اس کی جگہ کو جانتا ہوں، ابن سیاد کو دجال کہنے والے اس کے مکہ و مدینہ جانے کی دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جب ابن سیاد سے حضرت ابو سعید خدری کے کسی ہمسفر نے یہ پوچھا کہ کیا تو پسند کرے گا کہ تو ہی دجال ہو؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اس نے یہ سن کر کہا ہاں، اگر وہ چیزیں جو دجال کو دی گئی ہیں مجھے دے دی جائیں تو میں برا نہیں سمجھوں گا، یعنی میں دجال بننا پسند کروں گا۔ تو ابن سیاد دائرہ اسلام سے اسی وقت خارج ہو گیا تھا۔ اسی سلسلے یعنی مکہ و مدینہ میں داخل ہونے بارے امام نووی لکھتے ہیں جہاں تک سوال ہے اس کے اسلام کے اظہار، حج اور اپنی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، تو ان سب میں یہ صراحت تو نہیں ہے کہ وہ دجال کے علاوہ کوئی اور تھا۔ امام بخاری نے بھی ابن سیاد کے بارے میں ترجیح کا مذہب اختیار کیا ہے اور حضرت جابر نے حضرت عمر سے جو روایت بیان کی ہے اسے بیان کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے اور تمیم داری والے واقعے میں فاطمہ بنت قیس والی روایت کو نہیں لیا۔ البتہ جو حضرات ابن سیاد کو دجال نہیں مانتے ان کی دلیل تمیم داری والی حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں یہ ساری بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں تمیم داری کی حدیث اور ابن سیاد کے دجال ہونے والی احادیث میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جس کو تمیم داری نے بندھا ہوا دیکھا وہ دجال ہی تھا اور ابن سیاد شیطان تھا جو اس تمام عرصہ میں دجال کی شکل و صورت میں اصفہان چلے جانے تک موجود رہا اور وہاں جا کر اپنے دوست کے ساتھ اس وقت تک کے لیے روپوش ہو گیا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کی طاقت نہیں دیتا۔ ابن حجر اس کی دلیل میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حسان بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے یہ روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا جب ہم نے اصفہان فتح کیا تو ہمارے لشکر اور یہودیہ نامی بستی کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ تھا، چنانچہ ہم یہودیہ جاتے تھے اور وہاں سے راشن وغیرہ لاتے تھے۔ ایک دن میں وہاں آیا تو کیا دیکھتا ہوں یہودی ناچ رہے ہیں اور ڈھول بجا رہے ہیں۔ ان یہودیوں میں ایک میرا دوست تھا، میں نے ان ناچنے گانے والے یہودیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا ہمارا وہ بادشاہ جس کے ذریعے ہم عربوں پر فتح حاصل کریں گے آنے والا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے وہ رات اسی کے پاس ایک اونچی جگہ پر گزاری، چنانچہ جب سورج طلوع ہوا تو ہمارے لشکر کی جانب سے غبار اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کے جسم پر ریحان جو کہ خوشبودار پودا ہوتا ہے اس کی قبا تھی اور یہودی لوگ ناچ گا رہے تھے۔ جب میں نے اس مرد کو دیکھا تو وہ ابن سیاد تھا۔ پھر وہ یہودیہ بستی میں داخل ہو گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ناظرین اس بحث کو یہیں پر ختم کرتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں آخر کوئی حتمی بات بیان نہیں فرمائی، لہٰذا اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے
اور اس کے راز چھپانے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔